الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا بالقاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي صلوات محمد خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی اور زیادتی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے، واضح کر کے، نمایاں کر کے بتایا جا چکا ہے۔ ہدایت کا راستہ کیا ہے یہ بتا دیا گیا ہے، گمراہی اور ضلالت کا راستہ کیا ہے یہ بتا دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی زبردستی نہیں ہے کہ تم ہدایت ہی کے راستے پر چلو، کھینچتان کے لیے جایا جائے یا ڈھکیل کے گمراہی کے راستے پر بھیجا جائے کہ تم گمراہی کے راستے پر چلے جاؤ۔ یہ تمہاری اپنی پسند ہے، اپنا مزاج ہے، اپنی فکر ہے، چاہے اچھائیوں کے راستے پر نکل جاؤ چاہے برائیوں کے راستے پر نکل جاؤ۔ مذہب کی طرف سے کوئی زبردستی کسی پر نہیں۔ عزیزان گرامی، کل میں نے عرض کیا تھا اور آج پھر اس بات کو میں دہرا دوں کہ اس عشرہ مبارک میں جو اس سال مجھے یہاں پڑھنا ہے، میں آپ کے سامنے اسلام کی وہ تصویر پیش کرنا چاہتا ہوں جس پر شہنشاہیت کی چھاپ نہ ہو، جس پر سیاست کی چھاپ نہ ہو، جس پر سماج اور سوسائٹی کی چھاپ نہ ہو۔ اس لیے کہ اسلام کی شکل جو بگاڑی ہے وہ یا شہنشاہیت نے بگاڑی ہے، یا سیاست نے بگاڑی ہے، یا سوسائٹی نے اور سماج نے بگاڑی ہے۔ ان لوگوں نے مل کے، ان چیزوں نے مذہب کو اس قابل نہیں رکھا کہ لوگ اس کی طرف آئیں اور ان کے دل میں اس کے لیے کوئی کشش پیدا ہو۔ ہمارے پاس الحمدللہ اسلام حقیقی محفوظ ہے، اور یہ برکت ہے آل رسول کی کہ جن کے ذریعے سے ہمارے پاس اسلام حقیقی محفوظ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اسلام حقیقی کی تصویر پیش کریں تاکہ وہ بچے ہمارے جو مجلس سننے آئے ہیں، اور یہ ینگ لڑکے جو میرے سامنے زیادہ تر ینگ بیٹھے ہوئے ہیں، ینگسٹرز بیٹھے ہیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور یہ بڑی ہمت افزائی کی بات ہے کہ مذہب کا بوجھ آج دنیا میں صرف بڈھوں کے کندھوں پر ہے۔ نوجوان ضد میں تو مذہب کا نام لے لیتے ہیں کبھی،
لیکن خلوص سے مذہب کا نام نہیں لیتے ہیں. لیکن یہ صرف مجلس حسین کا فیض ہے کہ جس کے اندر نوجوان کھنچ کے آ جاتے ہیں. ورنہ مذہب کی گاڑی ضعیفوں پہ چل رہی ہے، بزرگوں پہ چل رہی ہے. کیا نوجوان مسجدوں میں نہیں دکھائی دیتے؟ نوجوان خانقاہوں میں نہیں آتے؟ نوجوان چرچ میں اور مندروں میں نہیں دکھائی دیتے؟ لیکن نوجوان ہمیں مجلسوں میں دکھائی دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک بوڑھا ہو سکتا ہے، کربلا آج بھی جوان ہے. تو میرے دوستو، یہ کربلا کا فیض ہے، اور اس سے فیض اٹھاتے ہوئے اور اس عظیم واقعے سے اپنی دنیا اور آخرت سنوارتے ہوئے کیوں نہ ہم دنیا کے سامنے وہ اسلام پیش کریں جو ہم کو آل رسول نے دیا ہے. رسول نے بتایا تھا، خدا نے بھیجا تھا، اور وہی آل رسول کے ذریعے ہم تک آیا ہے. اب رہ گیا یہ کہ آج کی دنیا میں، جیسا میں نے کل عرض کیا تھا کہ مذہب پر اعتراضات ہیں، شکایتیں ہیں، ناراضگیاں ہیں، شکوے ہیں، خفگیاں ہیں، سب کچھ ہے. لیکن اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ میں تھوڑی چند لفظوں میں بچوں کے سامنے واضح کر دوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ میں کیا پیش کرنے جا رہا ہوں اور میرا سبجیکٹ کیا ہوگا اور پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے میرے دوستو کہ جس وقت کوئی چشمہ پھوٹتا ہے یا کوئی دریا اپنے سورسز سے نکلتا ہے، جو اس کے سورسز ہوتے ہیں، سوتے ہوتے ہیں، جہاں سے وہ پانی ابلنا شروع ہوتا ہے، اگر آپ ایک بہت صاف و شفاف ٹرانسپیرنٹ شیشے کا گلاس لے جائیے، بہت ہی اعلیٰ درجے کے شیشے کا جس میں ذرا سا داغ دھبا نہ ہو، اور اس سورس کے اوپر پانی بھریے اس سے، تو بالکل منرل واٹر جیسا آتا ہے بوتلوں میں، اس سے زیادہ صاف، اس سے زیادہ عمدہ، اس سے زیادہ شفا بخش اور اس سے زیادہ زندگی سے بھرپور پانی آپ کو ملے گا وہاں. وہ بہترین پانی ہے آپ کی زندگی کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، آپ کی تندرستی کے لیے، اور ہر اعتبار سے پانی جو ہے وہ بہترین پانی ہے. اس سے بہتر پانی ممکن نہیں ہے. لیکن پھر وہ دریا بہنا شروع ہوتا ہے، اور جب بہنا شروع ہوتا ہے تو جنگلوں سے گزرتا ہے، میدانوں سے گزرتا ہے، شہروں کے کناروں سے گزرتا ہے، بستیوں کے بیچ میں سے گزرتا ہے. تو جب تک جیسے جیسے گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے علاقائی اثرات لیتا جاتا ہے. علاقائی اثرات جو ہیں وہ اپنے اندر شامل کرتا جاتا ہے. زمینوں کے رنگ میں فرق ہوتا ہے، اس رنگ کا کلر آ جاتا ہے پانی کے اندر. درختوں کے پتے گرتے ہیں اس کے اندر، وہ شامل ہو جاتے ہیں اس کے اندر. شہروں کے اندر جو پانی ہوتے ہیں گندے وہ دریا میں ملا دیے جاتے ہیں، وہ شامل ہو جاتے ہیں. فیکٹریز جو ہیں ان کا جو پانی استعمال شدہ نکلتا ہے وہ اس کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ پینے کے لائق نہیں رہ جاتا، وہ پانی پینے کے لائق نہیں رہ جاتا. میں آپ کو آواز نہیں آ رہی باہر؟ یہ آواز اب مل رہی ہے باہر؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دریا
مذہب کی کہانی کہہ رہا تھا میں کہ مذہب میں کیا گڑبڑ ہو جاتی ہے اور کیوں مذہب جو ہے اس کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں اور شکوے ہوتے ہیں اور شکایتیں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ دریا جس وقت اپنے سورسز سے نکلتا ہے، وہ سوتے جن سے دریا نکلتا ہے پہاڑیوں کے یا جہاں، تو وہ پانی نہایت صاف، شفاف، نہایت عمدہ، نہایت حیات بخش، نہایت امن اور زندگی کے واسطے نہایت بہترین پانی ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ دریا بہتا رہتا ہے، جنگلوں سے، میدانوں سے، شہروں سے وہ دریا گزرتا ہے، اور جیسے جیسے گزرتا ہے ویسے ویسے وہاں کے اثرات اپنے اندر لیتا جاتا ہے۔ کہیں جنگلوں کے پتے اس میں شامل ہوتے ہیں، کہیں صحرا کی ریت اس میں شامل ہوتی ہے، کہیں شہروں کا پانی اس میں شامل ہوتا ہے، کہیں فیکٹریز سے جو بیکار پانی نکال کے پھینکا جاتا ہے وہ پانی اس میں شامل ہوتا ہے۔ اس طریقے سے کر کے پانی کے اندر پولوشن، آمیزش بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک منزل وہ آ جاتی ہے کہ جس کے بعد وہ پانی پینے کے لائق نہیں رہ جاتا۔ کیوں بھائی، آواز آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، وہ پانی پینے کے لائق نہیں رہ جاتا۔ اب آپ دور کیوں جائیے، اپنے ملک ہی کے اندر لے لیجئے۔ ہمارے ہندوستان کا بڑا مشہور دریا گنگا، جو ہندوستان کی جس کو کہتے ہیں شہرگ ہے حیات کی، گنگا جہاں سے نکلا ہے پہاڑیوں سے یہ دریا، وہاں پہ آپ جا کے دیکھیے تو اس کا پانی نہایت بہترین، موتی ایسا سفید، اعلیٰ درجے کا پانی ہے۔ لیکن جب یہ بہتا ہوا شہروں کے اندر سے گزرتا ہوا آتا ہے، اور بڑے مشہور شہر ہیں ہندوستان کے، کانپور، الہ آباد، بنارس، پٹنہ، جب یہ گنگا کانپور، الہ آباد، پٹنہ، بنارس سے گزرتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بغیر ابالے ہوئے، بغیر صاف کیے ہوئے، بغیر چھانے ہوئے اس کا پانی نہ پیجیے، یہ آپ کو نقصان کرے گا۔ کیوں نقصان کرے گا؟ اس لیے کہ اس کے اندر باہر کے اثرات شامل ہو گئے ہیں، اور اس کے اندر پولوشن ہے، اس کے اندر بہت سے ایسے جراثیم شامل ہو گئے ہیں جو نقصان دہ ہیں۔ لہذا اس کو صاف کیجئے، اس کو ابالیے، اس کو ٹھیک کیجئے، اس کے بعد تو پیجئے۔ ایسے اگر دریا سے نکال کے گلاس میں بھر کے پی لیا تو یہ گندا بھی ہے، میلا بھی ہے، نقصان دہ بھی ہے۔ عزیزان گرامی، یہی مسئلہ مذہب کا ہے۔ مذہب جہاں سے نکلا تھا، جو اوریجنل سورسز تھے، وہاں کے اوپر سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا، کیا تعریف ہو، زبان قاصر ہو اس کی تعریف کرنے سے۔ لیکن اس کے بعد پھر جب وہاں سے چلنے لگا یہ دریا تو اب لوگوں کے خیالات بھی شامل ہو گئے، نظریات بھی شامل ہو گئے، افکار بھی شامل ہو گئے، مختلف چیزیں بھی شامل ہو گئیں، یہاں تک کہ غلط بیانیاں بھی شامل ہو گئیں، جھوٹی روایتوں کے مردے بھی بہائے گئے اس کے اندر۔ خانہ ساز فیکٹریوں کی گندگی بھی اس کے اندر شامل ہو گئی، ہر چیز شامل ہو گئی اسلام کے اندر۔ آج 1400 برس کے فاصلے کے اوپر جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں تو وہ اسلام ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ آج وہ اسلام ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ آج جب اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے اس میں یہ خرابی 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 ہے، یہ دہشت گردی سکھاتا ہے، یہ عورتوں پر ظلم کرتا ہے، یہ ناانصافی کرتا ہے، یہ عورت کو گھر کی چڑیا بنا کے رکھتا ہے پنجرے میں قید کر کے، یہ ایسے کرتا ہے، یہ تعلیم کا مخالف ہے، یہ ترقی کا مخالف ہے، یہ فلاں کا مخالف ہے، یہ فلاں کا مخالف ہے۔ یہ اسلام مخالف نہیں ہے، جب اوریجنل سورس سے چلا تھا تو کسی چیز کو مخالف نہیں تھا، یہ بات کے نظریات میں شامل ہو کہ اس کے اندر بگاڑ پیدا کیا ہے، بات کے نظریات میں شامل ہو کہ اس کے اندر بگاڑ پیدا کیا ہے۔ تو اب یہ بغیر تحقیق کے آنچ پر پکائے ہوئے، بغیر حق و انصاف کی دوا ملائے ہوئے، بغیر در اہل بیت کا فیض حاصل کیے ہوئے یہ استعمال کے قابل نہیں ہے۔
اور استعمال کیجیے گا تو نقصان میں پائیے گا، تو کیا ہو جائے گا؟ بیمار ہو جائیں گے اور کیا ہو جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ صاحب پی لیں گے تو کیا ہو جائے گا بھائی؟ کہنے کے بھگتیے گا، آپ دیکھیے گا، پی لیجیے آپ، نہیں مانیے ہمارا کہنا، آپ کو 2 دن کے اندر معلوم ہو جائے گا کیا ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی یہی مسئلہ ہے آج کہ جو پی گئے ہی ہوئی ان کو معلوم ہو گیا کیا ہے۔ اب آج جو گھر گھر دہشت گردی کی وبا پھیلی ہے یہ بغیر ابالے ہوئے بھی ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد تو اب میں جو چیز پیش کرنے جا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ یہ سوچ سکتے ہیں اور اتنے بڑے مجمع میں یہ دماغ میں کسی کا خیال آ سکتا ہے کہ مولانا صاحب گنگا کی مثال تو آپ نے دے دی، لیکن کیا آپ میں اتنی طاقت ہے کہ گنگا کے دھارے کو بدل دیں؟ کیا آپ میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے رخ کو بدل دیں؟ اور جب آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کے دھارے کو بدلیں اور اس کے رخ کو بدلیں تو اس سب کہانی کی ضرورت کیا ہے؟ آئیے میں آپ کے سامنے کیا چیز پیش کرنے جا رہا ہوں وہ سن لیجئے آج، پھر کل سے میرا بیان شروع ہوگا۔ پہلے آج وہ چیز سن لیجئے کیا ہے۔ کانپور میں یا الہ آباد میں یا بنارس میں یا پٹنے میں جب گنگا کا پانی لیا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ نقصان دہ ہے اور اس کو آپ بغیر تدارک کیے ہوئے، بغیر اس کو صاف کیے ہوئے، بغیر اس کو پکائے ہوئے، بغیر چھانے ہوئے اب اس کو استعمال کیجیے گا تو بیمار ہو جائیے۔ لیکن اگر آپ کو کہیں پر بھی دنیا کے کسی حصے میں وہی پانی چاہیے ہو جو اوریجنل سورسز سے نکلا ہے تو آپ کو اویلیبل ہو جائے گا، مگر کیوں کر آپ دریا کو ایسے بہنے نہ دیں، آپ بڑے بڑے پائپ ڈالیں اور پائپ کے ذریعے سے وہ پانی لے کے چلیں، پائپ کے اندر 100 میل کے فاصلے پر پائپ کھولیے گا تو ویسے ہی پانی نکلے گا، 200 میل کے فاصلے پر پائپ کھولیے گا تو ویسے ہی پانی نکلے گا، 1000 میل کے فاصلے پر پائپ کھولیے گا تو ویسے ہی پانی نکلے گا، 2000 میل کے فاصلے پر پائپ کھولیے گا ویسے پانی نکلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ٹیوب کے اندر چل رہا ہے، وہ پائپ کے اندر چل رہا ہے، اس کے اندر پولوشن شامل نہیں ہے۔ اب سمجھے آپ کہ ہمارے یہاں جو امام معصوم کا عقیدہ ہے، امام معصوم کا جو عقیدہ ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ نہ سمجھ اس کا مذاق اڑائیں، بلکہ اس لیے ہے کہ پیور اسلام ملے۔ جب عصمت کے پائپ میں چلے گا تو جس منزل کو دیکھیے گا وہی ملے گا جس ابتدا میں۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد تو عزیزان گرامی یہ جو ہمارے پاس ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے عقیدہ عصمت ہے کہ اللہ نے انہیں معصوم بنایا ہے، لوگوں نے مذاق اڑایا ہمارا، اپنی کتابوں میں بڑے مضحکہ خیز انداز میں لکھا کہ یہ وہ گمراہ ہیں جو اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں۔ نہیں، یہ گمراہی ہے، یہ بڑے ذمہ دار لوگوں کا قلم ہے، میں کیا بتاؤں آپ سے۔ انہوں نے لکھا کہ یہ وہ گمراہ لوگ ہیں جو اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، ہیں۔
ماننے والی بات نہیں ہے. ہیں ایک ساتھ 10-12 لڑکے پڑھتے تھے مکتب میں، تو سب کے جو والد تھے وہ دستخط کرنے کے فن سے ناواقف تھے. سگنیچر کیسے ہوتے ہیں ضرورت نہیں کرتے تھے، اپنے انگوٹھے سے کام چلا لیتے تھے. لیفٹ تھم امپریشن کام آتا ہے. ایک لڑکا اس میں ایسا بھی تھا جس کے باپ بہت پڑھے لکھے قابل آدمی تھے، عالم آدمی تھے. وہ کہتا تھا ہمارے ابا عالم ہیں. لڑکے اس کو ستاتے تھے، کہنے لگے اتنا نالائق ہے اپنے باپ کو عالم کہتا ہے. عزیزان گرامی، عالم اسلام میں یہی کھیل ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل. عصمت دین کی ذمہ داری ہے. اگر عصمت نہیں ہے تو دین میں ڈاؤٹ ہے. اور عصمت جو ہے اگر ہے تو اطمینان سے آپ دین کو مانیے، اس کے اندر کوئی خرابی، کوئی پریشانی، کوئی الجھن نہیں ہے. اس لیے کہ اگر رسول معصوم نہیں ہوگا تو یہ ڈاؤٹ رہ جائے گا کہ جو اس نے بتایا ہے وہ بالکل صحیح ہے یا 1% اس میں غلطی ہو گئی. اور اگر امام معصوم نہیں ہوگا تو یہ ڈاؤٹ رہ جائے گا کہ جو اس نے تشریح و توضیح کی ہے وہ بالکل صحیح ہے یا اس میں کہیں پہ خطا ہو گئی ہے، کہیں پہ غلطی ہو گئی. اور عزیزان گرامی، ہم اسلام دلیل کے سہارے مانتے ہیں، ہم اسلام میموری کے سہارے نہیں مانتے. میموری کے سہارے نہیں مانتے اس لیے کہ ہر ایک کی میموری برابر نہیں ہوتی، اور 1000 میموریاں مل کے بھی اس قابل نہیں ہوتی ہیں کہ کسی چیز کو دوبارہ ایز اٹ از یاد رکھیں. یہ سمجھ لیجئے آپ اچھی طرح سے، 1000 میموریز مل کے بھی اس قابل نہیں ہوتی ہیں کہ اس چیز کو ایز اٹ از یاد رکھیں. کل میں نے صرف 45 منٹ مجلس پڑھی ہے. پہلی مجلس تھی، استقبال اعضاء کی مجلس تھی، میں نے 45 منٹ میں مجلس ختم کر دی. 45 منٹ کی مجلس کل کی ہے کوئی جو مجھے سنا دے؟ آج کلیکٹیو میموری کے سہارے سنا دیجئے. کل کی مجلس کے 200 آدمی مل کے کوشش کریں کہ ایز اٹ از جو کچھ میں نے پڑھا ہے وہ یاد کر کے مجھے سنا دیں. ایک آدمی تیار نہیں ہوگا. اس کے اندر کسی کو الزام دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ میرے دشمن تھے جو سن رہے تھے، وہ میرے مخالف تھے جو سن رہے تھے، ان کا دل نہیں لگ رہا تھا جو سن رہے تھے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرے چاہنے والے تھے، میرے دوست تھے، میرے محب تھے، مجھے سننے کے لیے آئے تھے، اشتیاق میں آئے تھے. مگر آدمی کا دماغ کمزور ہوتا ہے، اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ 45 منٹ کی ایک آدمی کی تقریر ایز اٹ از یاد رکھ سکے. نکل جاتا ہے دماغ سے. ایک بہت بڑا ٹرک باہر کھڑا ہوا ہے جو راستہ روکے ہوئے، ہم کہ احساس ہے اس کو ڈھکیل کے ادھر کر دیجئے. تو کیسے ڈھکیل کے اتنا کر دیجئے گا؟ ٹنوں مال اس کے اندر بھرا ہوا ہے. تو آدمی کے بسی میں نہیں ہے تو زبردستی کر دے گا کہ ان کا انداز ہے اس کو ایک ہاتھ لگا دیجئے کونے میں چلا جائیے. تو کونے میں تو نہیں جائے گا وہ آپ کے ایک ہاتھ لگا دینے سے. تو 45 منٹ کی تقریر ایک جاہل و معمولی حقیر انسان کی اتنا بڑا مجمع نہیں یاد رکھ سکتا ہے. تو سب سے بڑے رسول کی 23 برس کی تبلیغ کیسے یاد رکھیں گے عہد جاہلیت سے آئے ہوئے؟ یا مذہب کو مذہب کی طرح سمجھیے، دماغ استعمال کیجئے، عقل استعمال کیجئے. کہاں سے یاد رکھیں گے؟ کون سی طاقت ہے ان کے پاس جو یاد رکھیں گے؟ اور رسول اللہ کوئی کتاب چھوڑ کے گئے نہیں تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہو کہ یہ لایا ہوں میں. تو اب بتائیے جو اسلام ہے وہ کس کے سہارے آیا؟ اس کو میموری کے سہارے لیجیے گا. میموری میں غلطی کا امکان ہے.
تو جب میموری میں غلطی کا امکان ہے تو جو چیز میموری کے سہارے آئے گی اس میں بھی غلطی کا امکان ہوگا. جب مذہب میں غلطی کا امکان ہوگا تو ایمان پختہ کہاں سے ہوگا؟ لہذا اللہ نے نبی کو اور امام کو جو معصوم بنایا ہے وہ اسی لیے بنایا ہے تاکہ آپ کا ایمان نہ ڈگمگانے پائے، ایمان پختہ رہے. فرمایا ہم نے تو اسلام حقیقی جو ہے وہ معصومین کے ذریعے ملے گا، بادشاہوں کے ذریعے نہیں ملے گا، سلطانوں کے ذریعے نہیں ملے گا، برسر اقتدار طبقے کے ذریعے نہیں ملے گا. اسلام حقیقی جو ہے وہ معصوم کے ذریعے ملے گا. اور عزیزان گرامی یہی وہ منزل تھی، خدا کی قسم. آپ بچہ جانتا ہے اس کو، یہ کوئی نئی روایت نہیں ہے کہ جو میں کوئی نئی سنانے آپ کو جا رہا ہوں. لیکن یہ کہ مولا علی نے رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد مسجد النبی میں بیٹھ کے، دیکھیے مغل مسجد میں بیٹھ کے کچھ کہہ دینا آسان ہے، اس لیے کہ یہاں جتنے لوگ ہیں وہ سب رسول اللہ کے 1400 برس بعد پیدا ہوئے ہیں. نہ کسی نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، نہ کسی کے سامنے وحی آئی ہے، نہ کسی کے سامنے قرآن اترا ہے، نہ کسی کے سامنے احکام اسلامی بیان ہوئے ہیں، نہ کسی کے سامنے حضور نے اپنی کوئی حدیث بیان کی ہے. آپ نے سنا ہے یا کتابوں میں پڑھا ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن آپ تھے نہیں وہاں. لیکن مسجد النبی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ رسول اللہ کے ساتھ تھے، ان کے سامنے قرآن اترا ہے، ان کے سامنے وحی آئی ہے، ان کے سامنے احکام نازل ہوئے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ حرام کیا چیز ہے، حلال کیا چیز ہے، واجب کس دن آیا، مستحب کس دن آیا، فلاں حکم کس دن آیا، فلاں چیز حرام کس دن ہوئی، فلاں چیز واجب کس دن ہوئی، سب چیزیں ان کو معلوم ہیں. میں اکثر مثال پہ کہتا ہوں کہ اجنبی آدمی بمبئی آیا اور کوئی بمبئی کا پرانا آدمی کہتا ہے چلو میں تمہیں بمبئی گھما دوں گا، یہ دکھاؤں گا، وہ دکھاؤں گا، وہ دکھاؤں گا، وہ دکھاؤں گا. بمبئی میں جو دیکھنے اور گھومنے کی جگہ ہیں وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ تم آئے ہو لکھنؤ سے، ہاں میں تمہیں بمبئی گھما دوں گا. ٹھیک بات ہے، وہ نیا ہے، آج تک بمبئی آیا نہیں تھا، یہ پرانا برسوں سے بمبئی میں رہتا ہے، یہ گھما دے گا بمبئی. لیکن بمبئی کے اس مجمع کے سامنے جو روز آتا ہے میری مجلس میں اور برسوں سے آتا ہے، اگر میں کہوں کہ کل چلیے میں آپ کو بمبئی گھما دوں تو آپ کہیں گے مولانا آپ کیا گھمائیں گے، ہم آپ کو خود گھما دیں. سینکڑوں جگہ بمبئی کی آپ نے نہ دیکھی ہوں گی، ہم آپ کو دکھا دیں. سینکڑوں راستے آپ کو نہ یاد ہوں گے، ہم بتا دیں. تو بمبئی والوں سے کون کہے گا ہم بمبئی گھما دیں؟ عزیزان گرامی، علی نے مسجد النبی میں بیٹھ کے کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، کون سی دن میں آئی، کون سی رات میں آئی، کون سی جنگ میں آئی، کون سی امن میں آئی، سب قرآن کے متعلق بتاؤں. اور کسی کے منہ سے نہ نکلا تم کیا بتاؤ گے، ہم تو خود واجب ہیں. تو عزیزان گرامی، اسلام پر لوکل رنگ چکے ہیں. شہنشاہیت نے اپنے مقصد کے لیے مذہب کو استعمال کیا. یہ بڑی دلسوز کہانیاں ہیں، یہ بڑی دل کو جلا دینے والی کہانیاں ہیں. اسلام میں بادشاہت کا کوئی تصور نہیں تھا. اگر اسلام میں بادشاہت کا تصور ہوتا تو سب سے پہلے بادشاہت کے حقدار سرکار رسالت تھے. سب سے پہلے بادشاہت کا حق ان کو پہنچتا تھا کہ ان کے سر پر اللہ تاج رکھتا کہ ہمارے حبیب تم بادشاہ بنو. لیکن وہاں بادشاہت کا کوئی تصور نہیں. بلکہ حدیث میں نے یہ پڑھا کہ جب اللہ نے اپنے حبیب کے سر پر تاج رسالت عظمیٰ رکھ دیا اور ان کو 1,24,000 پیغمبروں کا سردار بنا دیا تو ارشاد ہوا کہ میرے حبیب ابھی دریائے سخاوت کا جوش کم نہیں ہوا ہے، ہم تمہارے ایک تمغہ اور لگانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں ایک عزت اور عطا کریں. اتنے بس نہیں ہے،
مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم تمہارے پاس 2 چیزیں بھیجیں گے، ان میں سے ایک لے لینا، ایک واپس کر دینا۔ تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل حاضر خدمت ہوئے، کہا معبود نے فرمایا ہے کہ یا تو بلا شرکت غیر پوری دنیا کی بادشاہت لے لو، جہاں تک میری زمین کا پھیلاؤ ہے وہاں تک تمہاری بادشاہت، اور کوئی شریک نہیں، اکیلے تم بادشاہ، یا تو پوری دنیا کی شہنشاہیت لے لو، اور یا میری عبدیت لے لو، میری بندگی لے لو۔ نہ جانے کیا کشش تھی عبدیت میں، نہ جانے کیا چارم تھا عبدیت میں، نہ جانے کیا خوبی تھی عبدیت میں کہ سرکار نے ایک سیکنڈ بھی سوچا نہیں، کہا جبرائیل بادشاہت لے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے، عبدیت دے دو۔ سرکار نے اٹھا کے عبدیت کا تمغہ اپنے لگا لیا۔ اب جو لگا لیا تو یہ عبدیت اتنی بلند ہوئی، اتنی بلند ہوئی، اتنی بلند ہوئی کہ آج تک نماز میں ذکر رسالت سے پہلے ذکر عبدیت ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ ذکر عبدیت رسالت سے پہلے آ رہا ہے، اتنی بلند ہو گئی عبدیت۔ اور عزیزان گرامی خالی یہی نہیں بلکہ قرآن پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو مختلف خطابوں سے پکارا ہے۔ کبھی طٰہٰ کہہ کے آواز دی، کبھی یاسین کہہ کے آواز دی، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا، کبھی یا ایھا النبی کہا، کبھی یا ایھا الرسول کہا، نام نامی بھی لیا۔ کبھی آپ کا نام نامی احمد بھی ہے، اس نام سے پکارا، آپ کا اسم گرامی محمد بھی ہے، صلوات بھیجتے ہیں، اس نام سے پکارا۔ حبیب و محبوب کے بیچ کی باتیں ہیں، ہم بیچ میں پڑھنے والے کون اور ہم بیچ میں بولنے والے کون؟ حبیب جس ادا میں تھا اس کو پکارا گیا، جس انداز میں تھا اس کو آواز دی گئی۔ یہ اللہ جانے، رسول جانے، ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہمارے سامنے یہ باتیں ظاہر ہوں، ہم چھوٹے لوگ کیا باتیں یہ جانے۔ لیکن ایک بات ضرور ہم سمجھتے ہیں کہ ساری فضیلتوں میں، توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، 1,24,000 پیغمبروں میں معصوم سب ہیں، سب نبی معصوم ہیں، نورانی سب ہیں، روحانی سب ہیں، اللہ کے منتخب کیے ہوئے سب ہیں، اللہ کے پیارے سب ہیں، سمجھے آپ؟ منزل استفاء سے منزل انتخاب پروردگار سے سب گزرے ہیں، لیکن 1,24,000 میں صاحب معراج ایک ہے۔ بڑے بڑے مرتبے والے لوگ پیغمبر ہیں اور ان کی عظمتوں کے آگے ہمارے سر خم ہیں، مگر جناب نوح ہو یا جناب ابراہیم، جناب موسیٰ ہو یا جناب عیسیٰ، اعزاز معراج نصیب نہیں ہوا۔ صاحب معراج نبی 1,24,000 میں ایک ہے، ہمارا رسول۔ اور جب اس کو معراج پر بلایا گیا تو نہ تو کہا ہم نے محمد کو بلایا، نہ کہا ہم نے احمد کو بلایا، نہ کہا مزمل کو بلایا، نہ کہا مدثر کو بلایا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ خدا جو اپنے عبد کو لے گیا۔ معلومہ معراج بھی ہوئی تو عبدیت کو ہوئی۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد عبد کو لے گیا۔ تو اسلام میں شہنشاہیت کا وجود نہیں ہے،
اسلام میں عبدیت ہے. اگر شہنشاہیت ہوتی تو رسول اللہ کو ملتی، لیکن رسول کو نہیں ملی. اور اسی لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر رسول صاف صاف کہہ دیتے علی کے لیے تو کاہے کو اختلاف ہوتا، اگر رسول صاف صاف کہہ دیتے علی کے لیے تو کاہے کو اختلاف ہوتا، یہ بڑا گنجلک نظریہ ہے. جو لوگ کہتے ہیں صاف صاف کہہ دیتے، صاف صاف کہہ دیتے، حالانکہ یہ کہنے کی باتیں ہیں، خالی یہ بات کو ٹالنے کی بات ہے. خدا نے جو صاف صاف کہا کب لوگوں نے مانا؟ خدا نے صاف صاف کہا نماز واجب ہے، کہا کہ نہیں کہا؟ بتائیے. ہیں آج تک کسی مسلمان کی 1400 برس سے نماز قضا تو نہیں ہوئی جی؟ کوئی ایسا مسلمان آپ نے دیکھا آج تک جس نے ایک وقت کی نماز کبھی قضا کی ہو؟ خدا نے صاف صاف کہا کہ جھوٹ حرام ہے، کہا کہ نہیں کہا؟ بلکہ جھوٹوں پر لعنت بھی کی، صاف صاف کی یا نہیں کی؟ الا لعنت اللہ علی الکاذبین. کوئی خدا نہ کرے کوئی مسلمان آج تک جھوٹ تو نہیں بولتا. میرے خیال میں آپ کی نالج میں تو ہوگا نہیں کوئی مسلمان جس نے جھوٹ بولا ہو آج تک کبھی. قرآن نے صاف صاف کہا کہ غیبت نہ کرو، اپنے بھائی کو پیٹھ پیچھے برا نہ کہو، مرے ہوئے بھائی کا گوشت چبانا ہے غیبت کرنا. کہا کہ نہیں کہا قرآن نے صاف صاف؟ کیا لوگوں نے غیبت چھوڑ دی؟ آپ کیا منہ لے کے کہتے ہیں صاف صاف؟ کیا منہ لے کے کہتے ہیں صاف صاف؟ اور صاف صاف تو کہا، اب اور صاف صاف کیا کہتے؟ ہمارا صاف صاف تو کہا اور صاف صاف کیا کہتے بھائی؟ رسول اللہ بادشاہ نہیں تھے جو علی کو نائب بناتے، ولی عہد بناتے. آپ برطانیہ والی ولی عہدی ڈھونڈ رہے ہیں وہاں. ولی عہدی وہاں ہوتی ہے جہاں بادشاہت ہوتی ہے. ولی عہدی وہاں ہوتی ہے جہاں بادشاہت ہوتی ہے. جہاں بادشاہت نہیں ہوتی وہاں ولی عہدی نہیں ہوتی. یہ آپ کو معلوم ہے نا، سب جانتے ہیں کہ ولی عہدی کے لیے بادشاہ ہونا ضروری ہے. اگر بادشاہ نہیں ہوگا تو ولی عہد نہیں ہوتا خالی اکیلا. آپ سعودی عرب میں پوچھئے ولی عہد کون ہے، معلوم ہو جائے گا. مسقط میں جا کے پوچھئے ولی عہد کون ہے، معلوم ہو جائے گا. برطانیہ میں پوچھئے ولی عہد کون ہے، معلوم ہو جائے گا. بیلجیم میں پوچھئے، معلوم ہو جائے گا ولی عہد کون ہے. امریکہ میں جا کے پوچھئے ولی عہد کون ہے. کہ یہاں جمہوریت ہے، یہاں ولی عہدی نہیں، بادشاہت نہیں ہے. ہندوستان میں کون ولی عہد ہے؟ ان کا یہاں یہ ریپبلک انڈیا ہے، یہاں ولی عہدی نہیں ہوتی. تو معلوم ہے جہاں جمہوریت ہوتی ہے وہاں ولی عہدی نہیں ہوتی. تو رسول بادشاہ تو تھے نہیں جو علی کو ولی عہد بناتے. رسالت ایک تو ٹرانسفر نہیں ہوتی، دوسرے رسالت ان پر ختم ہو رہی تھی، لہذا رسول بھی نہیں بنا سکتے تھے. عصمت ٹرانسفر نہیں ہوتی، معصوم پیدا ہوتا ہے. لا یہ بھی نہیں تھا کہ اپنے جانے کے بعد علی کو معصوم بنا کے جا رہے ہوں. پھر کیا شے تھی جو رسول سے علی کو ٹرانسفر ہو رہی تھی؟ پہلے تجزیہ تو کیجئے، انالیسس تو کیجئے بھیا، کیا شے تھی جو ٹرانسفر ہو رہی تھی؟ کہا ٹرانسفر ہو رہی تھی ولایت، ٹرانسفر ہو رہی تھی ولایت. تو صاف صاف تو کہا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. اور کیا کہہ دیتے؟ صلوات بر محمد. اسلام میں بادشاہت نہیں. صاف صاف سن لیجئے. آپ قرآن پاک پڑھیے، حدیثیں دیکھیے، تاریخ پڑھیے. اسلام میں بادشاہت نہیں. رسول بادشاہ نہیں تھے، رسول تھے. اور ان کو ناز اپنی عبدیت پر تھا.
ان کو ناز جو تھا، فخر جو تھا ان کو، وہ اپنی ابدیت پر تھا. نہ انہوں نے ایک لمحے کے لیے کہا میں بادشاہ ہوں، نہ کسی نے کہا کہ آپ بادشاہ، بلکہ وہاں ابدیت پر ناز تھا. آج لوگ دیکھیے، ایک بڑی بری بات یہ ہے کہ کمزور کا گلا لوگ دباتے ہیں. کمزور کا گلا لوگ دباتے ہیں اور تگڑے سے نہیں بولتے. یہ دنیا کی عجب رسم بد ہے، خدا کی قسم. ایک کمزور کا گلا دباتے ہیں، تگڑے سے نہیں بولتے. وہ بیچارہ سویرے کے ناشتے کا سامان لے کے جا رہا ہے، دبلا پتلا، اس سے آپ نے چھین لیا. اور وہ پہلوان چلا جا رہا ہے، چچا آداب، نکل گیا. اسے چھین لو، ڈبہ لیے جا رہا ہے. ان کا چھینیں گے، پٹک کے ماریں گے یہیں سڑک کے اوپر لٹا لٹا کے. اس سے کون چھینے؟ تو معلوم ہے کہ کمزور سے ہر ایک دبا لیتا ہے اور طاقتور کو کوئی نہیں دباتا. ہم لوگ بیچارے دبلے پتلے کمزور لوگ، کالے کرتے پہنے ہوئے، سب لوگ کہتے ہیں یہ محرم حرام ہے، بدعت ہے. کیوں؟ رسول کے زمانے میں ہوا نہیں، تم کر رہے ہو، جائز تھوڑی ہے، بدعت ہے. اور جو تخت حکومت میں بیٹھے ہیں ان سے نہیں پوچھتے کہ تمہاری بادشاہت بدعت ہے کہ سنت ہے. وہ بتائیے آپ، یہ کوئی انصاف ہے؟ خیر عزیزان گرامی، انشاءاللہ بات کل آگے بڑھے گی زندگی میں. آج کا وقت تمام ہوا اور آج کے وقت کے ساتھ بات بھی تمام ہو رہی. اسلام میں بادشاہت کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن افسوس کہ رسول کے 50 برس بھی نہیں ہوئے تھے رسول دنیا سے گئے کو، کہ بادشاہت کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ رسول کے نوازے سے بیعت مانگی گئی. مذہب کو سمجھیے اور غور سے دیکھیے کہ اسلام کن حالات سے گزرا ہے، کن مشکلات سے گزرا ہے. دولت کی ہوس نے، اقتدار کی تمنا نے، ملک کی لالچ نے مذہبوں کو خرید لیا تھا. کیسے رسول، کیسا اسلام، کیسا قرآن، کیسی حدیث. گورنری لاؤ، عہدہ لاؤ، جائیداد لاؤ، رقم لاؤ، خزانہ لاؤ. یہ سب حرام حلال کہاں لگا رکھا ہے کہ یہ حق بیوہ کا ہے اور یہ حق یتیم کا ہے اور یہ زکوٰۃ ہے اور یہ خمس ہے اور یہ فلانا اور ڈمانا. نتیجہ یہ ہوا کہ ایمان بک گئے. اگر اس وقت لوگ یہ کہہ دیتے کہ یہ بادشاہت ہے، مذہب نہیں ہے، تب بھی غنیمت تھا. اس لیے کہ بادشاہ کوئی آدمی بھی اپنے فعل کا خود ذمہ دار، دین سے اس کا تعلق نہیں. اسلام نے حرام حلال بتا دیا. زبردستی نہ شراب پلوائی جائے گی، نہ زبردستی نماز پڑھوائی جائے گی. جو مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی اپنی خوشی سے آیا ہے نماز پڑھنے، اور جو شراب خانے میں جا کے شراب پی رہا ہے وہ بھی اپنی خوشی سے گیا ہے شراب پینے. سمجھے آپ؟ اگر بات یہ ہوتی کہ شراب ہے، حرام ہے، نماز ہے، واجب ہے، دونوں الگ الگ رہتی، کرنے والوں کا ذاتی فعل ہے. جس کو شراب پینا ہے شراب پیے، جس کو نماز پڑھنا ہے نماز پڑھے. وہاں مسئلہ یہ تھا کہ شراب کی بوتل کو مصلے میں لپیٹا جا رہا تھا.
سوچئے پرابلم کیا تھی. لوگ کہتے ہیں صاحب حسین نے جان دے دی برائیوں کو مٹانے کے لیے اور برائیاں آج تک مٹی نہ. تو یہ ناسمجھی کی بات ہے, یہ بچکانہ بات ہے جو لوگ کرتے ہیں کہ حسین نے برائیوں کو مٹانے کے لیے جان دے دی. برائیوں کو مٹانے کے لیے جان نہیں دے دی. ایسی برائیاں مٹانا ہوتی تو اللہ انسان کے اندر برائی کا نیچر ہی نہ خلق کرتا. فرشتوں کی طرح ہم پیدا ہوتے, برائی وجود ہی میں نہ آتی. برائی وجود ہی میں نہ آتی, ہم سب بالکل کریکٹ ہوتے, ایک دم 100% فرشتوں کی طرح سے ہوتے. نماز کے وقت پر نماز, روزے کے وقت پر روزہ, اپنے جو صحیح ٹھیک ٹھاک کام ہے اپنے کر رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے, بات دوسری ہے اس کے اندر. برائی برائی رہے, اچھائی میں شامل نہ ہو. اچھائی اچھائی رہے, برائی میں شامل نہ ہو. حسین نے جان برائیوں کو مٹانے کے لیے نہیں دی. حسین نے جان اس لیے دی کہ برائی اسلام نہ بن جائے. سمجھے آپ؟ اور یزید جو تھا وہ برائی کو اسلام بنانا چاہتا تھا. بات برائی کرنے کی نہیں تھی, بات یہ تھی کہ لعبت ہاشم بالملک ولا خبر جاء ولا وحی نزل. ہاشمیوں نے ملک کے ساتھ کھیل کھیلا تھا, نہ خبر آئی تھی نہ وحی نازل ہوئی تھی. وہ انکار کر رہا تھا وحی سے, وہ انکار کر رہا تھا آسمانی خبروں سے, وہ انکار کر رہا تھا حرام و حلال سے, اور اپنے کو خلیفۃ المسلمین کہلوا رہا تھا, امیر المومنین کہلوا رہا تھا, مسلمانوں کا لیڈر کہلوا رہا تھا. لہذا ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک ایسا واقعہ ہو دنیا میں جو ذہن انسانی بھولا نہ سکے اور انسانی دماغ پر اس طرح نقش ہو جائے کہ صدیاں گزرتی جائیں مگر وہ واقعہ دھندلا نہ ہو. اب سمجھے آپ, شہادت میں جو مظلومیت کا رنگ پیدا کیا گیا وہ اسی لیے پیدا کیا گیا کہ لشکر جرار لے کے آتے حسین اور یزید کو خلا خما کر کے ختم کر دیتے. وقتی طور سے فتح حاصل ہو جاتی, لیکن تھوڑے دنوں کے بعد وہ فتح تاریخ کے اوراق کے اندر دب جاتی. حسین چاہتے تھے کہ ایک ایسا واقعہ ہو جائے کہ جو صبح قیامت تک یاد رہے, اس لیے کہ میرے بعد رشتے رسول سے دور ہو جائیں گے, وہ قربت رہے گی نہیں جو مجھے حاصل ہے. نسل میں رہ جائیں گے لوگ, گودیوں کے کھلائے نہیں رہیں گے. سمجھ لیجئے بات کو, نسل میں رہ جائیں گے. نسل میں تو سادات آج بھی ہیں, گودیوں کے کھلائے نہیں رہیں گے. جس نے زبان رسول چوسی ہو وہ نہیں رہے گا. لہذا میری زندگی میں یہ فیصلہ ہو جائے تاکہ صبح قیامت تک کے لیے دلوں پر نقش ہو جائے. عزیزان گرامی, اسی لیے حسین اپنا کارواں لیے ہوئے کربلا پہنچ گئے. آج آسمان پر محرم کا چاند نمودار ہو گیا. عزیزوں, یہی وہ چاند ہے جس میں سیدہ کا بھرا گھر لٹ گیا. یہی وہ چاند ہے جس میں بنی ہاشم کا چاند فرات کے کنارے ڈوب گیا. یہی وہ چاند ہے, یہ چاند میں لیلا کا چاند سینے میں برچی کھا کے سو گیا. یہی وہ چاند ہے جس میں رباب کی گود کا چاند گہوارے سے نکل کے آغوش لحد میں سو گیا. یہی وہ چاند ہے جس میں امامت کے چاند کو گہن لگ گیا. عزیزان گرامی, آج چاند رات آ گئی. آج آپ یہاں جمع ہوئے ہیں جناب سیدہ کو پرسہ دینے کے لیے, اس دکھیا ماں کو پرسہ دینے جس نے کہا تھا بابا میرے بچے پر روئے گا کون. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا, بی بی شہزادی, غلاموں کی جان نثار, یمین عرش سے ملاحظہ فرمائیے آپ کے بچے پر ہونے والے جمع. محرم کا چاند فلک پر ہوا ہے, رونے والوں نے رونا شروع کر دیا. حدیث میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام
محرم کا چاند دیکھ کے بآواز بلند گریہ فرماتے، اور اس طرح گریہ فرماتے تھے کہ پڑوسیوں کو خبر ہو جاتی تھی کہ محرم کا چاند ہو گیا۔ حضرکم اللہ۔ محرم کی پہلی تاریخ تھی، امام رضا غریب اپنے بیت الشرف میں غم و علم کے عالم میں تشریف فرما تھے۔ عرب کے مشہور شاعر محب اہل بیت دیبل خدائی آ گئے۔ امام نے دیکھا دیبل کو، کہا مرحبا یا دیبل انت ناصرنا و مادحنا، دیبل مرحبا، تو ہمارے ناصر ہو تو ہمارے مداح ہو۔ دیبل آج محرم کی پہلی ہے، تم نے میرے جد کا کوئی مرثیہ کہا؟ دیبل نے ہاتھ جوڑے کہا یا ابن رسول اللہ، مرثیہ ہی کہا ہے وہی سنانے آیا ہوں۔ کہا اچھا دیبل تو ٹھہرو ذرا، ابھی نہ سنو۔ امام اٹھے، اپنے دست مبارک سے پردہ آویزہ کیا، بیت الشرف میں گئے، سیدانیوں کو بلایا، سیدانیاں پردے کے پیچھے تشریف فرما ہوئی۔ امام نے حکم دیا دیبل کو، دیبل اب مرثیہ پڑھو۔ دیبل نے مرثیہ شروع کیا، بڑا دردناک مرثیہ۔ افاطمہ قومی یمنت الخیر فندبی نجوم و سماوات بالارض فلاتی، اے فاطمہ، اے خیر خلق کی بیٹی اٹھیے، دیکھیے آسمان عزت کے ستارے زمین پر بکھرے پڑے ہیں۔ ادھر امام گریہ فرما رہے ہیں، دیبل مرثیہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ واضح رہے کہ 8ویں امام کی زندگی میں مرثیہ پڑھا جا رہا ہے۔ دیبل نے پڑھا، کوئی مدینے میں سو رہا ہے، کوئی نجف میں سو رہا ہے، کوئی کربلا میں سو رہا ہے، کوئی کاظمین میں آرام کر رہا ہے، یہاں تک لا کے مرثیہ ختم کر دیا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا دیبل ایک شعر اس میں اور اضافہ کر لو، فَقَبْرٌ بِطُوسٍ يَا لَهَا مِن مُصِیبَةٍ، اور کوئی زمین طوس پر سو رہا ہے، سب سے دور رہا ہے اس کی مصیبت۔ دیبل نے شعر تو پڑھ دیا، مگر ایک دفعہ عرض کرتے ہیں یا ابن رسول اللہ، میں آپ کے گھر کا پرانا خادم ہوں، قدیم غلام ہوں آپ کا، تعجب ہے کہ آج تک مجھے نہ معلوم ہوا کہ زمین طوس پر کس کی قبر ہے۔ میرے علم میں نہیں ہے زمین طوس پر کون سو رہا ہے، مجھے بتائیے۔ امام نے فرمایا دیبل تو سچ کہتا ہے، تجھے کہاں سے علم ہوگا؟ زمین طوس پر میری قبر بنے گی، میں اپنی قبر کی خبر دے رہا ہوں۔ میں اتنا کہنا تھا کہ دیبل نے شعر دہرا دیا، میں جیسے ہی دہرایا اندر سے کنیز آئی، دیبل چپ ہو جا، امام رضا کی بہن کو غش آ گیا ہے۔